اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ہیلو دوستوں، السلام علیکم، میں ہوں شاداب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ریئیکشن چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کس طرح فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا۔ فرعون جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ بادشاہ جو کہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور بہت ہی خطرناک بادشاہ، اور جسے اللہ تعالیٰ نے مثال بنا کر رکھ دیا ہے، جو آج بھی مصر کے پیرامڈ، مصر کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جسے کوئی بھی جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ وہ عبرت کا نشان بنا کر اس دنیا میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور فرعون کے بہت سی ایسی جو خطرناک باتیں ہیں جو کہ دنیا کو حیران کر دیتی ہے، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ہی زیادہ پریشان کیا تھا اور بہت ہی زیادہ ان کو ستایا تھا، اور وہ اپنا خدائی دعویٰ باندھتا تھا کہ میں خدا ہوں اور مجھے خدا تسلیم کرو۔ اس دور کے لوگوں میں اتنا ڈر تھا کہ اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بیان کیا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب نے، اور دیکھتے ہیں اس بیان میں کیا انہوں نے فرعون کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں، اور ہم لوگوں تک کیا باتیں پہنچانے کا میسج دیں گے۔ اور تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور جو چینل پر نئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا۔ تو چلیے بنا دیری کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ایک سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کہ کسی طاقتور اور نشہ چڑھے ہوئے شخص کا حال یہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کا، کہ وہ ظلم کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ آج کے حالات یہ جو بتا رہے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں پر یا نہتے مظلوموں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں۔ فرعون جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا، اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا۔ اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے۔ ناحق قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ایک سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں
اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، قتل ہوتا رہا۔ ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے یہ سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایائیں آئیں۔ کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، کہا بلا لاؤ۔ وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی۔ جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر۔ یہ نظام قدرت ہے میرے مولا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا۔ سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا، ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے۔ جادوگر بھی فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ نمرود کی طاقت، جس کے متعلق روایات ہے 1,000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا، 1,000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جیسا جس طرح کے مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا کہ اس نے کیوں 12,000 بچوں کا قتل کروایا تھا فرعون نے، تو اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس دن آسمان سے ایک تارہ ٹوٹ کر اس کی محل پر گرا اور محل پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اس نے تمام جادوگر اور خواب کی تعبیر بتانے والے وقت کے ماہرین کو بلایا اور ان سے پوچھا اس کی تعبیر، تو انہوں نے بتایا جس طرح سے حضرت نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہیت کو ختم کر دے گا۔ تو اسی کی وجہ سے اس نے جو بچے پیدا وہاں ہو رہے تھے ان کو قتل کروا دے رہا تھا۔ مگر خدا کی قدرت دیکھو، جس طرح سے مفتی سلمان اظہری نے آپ کو بتایا، اس ویڈیو میں بتایا کہ
वो जो चाहे जिस पर चाहे अपना हुक्म नाजिल कर सकता है और अपन जिस तरह से उसको चाहे नस्तो नाबूद कर सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।